آج ماہ رجب کی 4 تاریخ اور پہلے اتوار کا ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی تسبیح جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی جو شخص اپنی ہر حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروانا چاہتا ہے اس کے پاس آج بڑا سنہرا موقع ہے، یعنی اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ اس سے بڑا وظیفہ شاید آپ کو نہ ملے، کیونکہ آج بہت سارے لوگ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، حدیث پاک میں بھی یہ بات آئی ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ تو سب سے پہلے ہم وہ ذکر پڑھیں گے جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، یعنی جو سب سے افضل ذکر ہے، اور اس کے بعد سب سے افضل دعا کو پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبوب اور لاڈلی سورت کو پڑھا جائے گا۔ اب جو شخص اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو آسمانوں سے رحمت نازل فرما کر، اس بندے پر اپنا کرم فرما کر اس پر دولت کی بارش برسا دے گا۔ اس لیے یہ عمل بار بار کیا گیا، جس نے بھی کیا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ لوگ تو اس دن کا انتظار کرتے ہیں، اور جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے اس کی مدد فرمائے گا۔ اب جو شخص اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ہم نے اس کلمہ طیبہ کے کئی واقعات سنے ہیں، جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی نصیب ہوتی ہے۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس کو شفاعت نصیب ہو جائے وہ تو بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اس کے بارے میں اور بہت ساری حدیثیں پاک ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی عرض کیا گیا، یا رسول اللہ قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ میرا گمان یہی ہے کہ اس میں تم میں سے پہلے مجھ سے کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث پر بہت حریص ہو۔ قیامت کے روز میری شفاعت حاصل کرنے والوں میں سب سے خوش نصیب شخص وہ ہوگا جس نے خلوص اور دل و جان سے لا الہ الا اللہ کو پڑھا ہوگا۔ اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت انس بن مالک بھی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز میری شفاعت قبول کی جائے گی، میں عرض کروں گا یا رب جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہو اسے جنت میں داخل فرما دے، بس وہ داخل ہو جائے گا۔ پھر عرض کروں گا اسے بھی جنت میں داخل فرما دے جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، گویا میں اب اشارہ کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک کی طرف دیکھ رہا تھا، یعنی حضور اشارہ کر رہے تھے کہ اس طرح کل قیامت کے دن میں جس کی جانب اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کروں گا، اپنے ہاتھ مبارک سے، ید اللہ کا جو ہاتھ ہے اس سے جس کی طرف اشارہ کروں گا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بخش دے گا۔ اب جو بندہ یہ کرنے والا ہے قیامت کے دن تو اس کو فیض ملے گا ہی، لیکن اس دنیا میں بھی اللہ اس کو محروم نہیں کرے گا، اس دنیا میں بھی اس کو فیض و برکات بے تحاشا ملیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے یہ کلمہ طیبہ اتنا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے ہم نے تعوذ و تسمیہ پڑھنی ہے، پھر ہم نے 4 رجب کے عبادت کا تصور کرنا ہے، اور 4 رجب کے وظیفے کا تصور کر کے، اور اپنے تمام یعنی کہ جو حاجات ہیں، جو مقاصد ہیں، جس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور کرنا ہے، اور پھر عمل کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان میں سے ایک قوم اپنے گناہوں کے بعد جہنم میں داخل ہوگی تو مشرکین ان سے کہیں گے، تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں دیا، ہمیں اور تمہیں ایک ہی جگہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ان پر عذاب فرمائے گا، اور دروغہ جہنم مالک کو حکم دے گا کہ دوزخ میں ایسے کسی شخص کو نہ چھوڑیں جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ تو دیکھیں یہ لا الہ الا اللہ ایسا ہے کہ جس جہنم میں جانے والوں کے بھی اس کے
نکال لیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ جو شخص بھی اس کلمہ طیبہ کو پڑھتا ہے، اور یہی وظیفہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی نا، باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ میں تیری بارگاہ میں جب بھی فریاد کروں تو اس کو پڑھ کے کروں تو میری فریاد کو سن لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن میں کوئی الگ وظیفہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور یہ لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو یہ جس میں لا الہ الا اللہ رکھا ہوگا یہ ان تمام پر وزنی اور بھارا ہو جائے گا۔ اس قدر یہ اتنا قیمتی عمل ہے۔ اس لیے دوستو پھر آخر میں وہ سورہ مبارکہ، اس کی آیت مبارکہ جب آپ پڑھیں گے جو اللہ کی محبوب صورت ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے اندر اور اس ذکر کے اندر جس کا حدیث پاک میں تذکرہ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا۔ پہلے آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھا، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس کلمہ طیبہ کو اسی طرح پڑھتے جانا ہے۔ جب آپ اس کی تعداد 99 کر لیں تو آخری مرتبہ آپ نے پڑھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں تک آپ کی پہلی تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ جب یہ پہلی تسبیح مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے اگلا ذکر شروع کر دینا ہے۔ اب اس کے آپ نے درود پاک دوبارہ یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں، دوسری تسبیح آپ نے ڈائریکٹ اسی طرح شروع کر دینی ہے۔ دیکھیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں تشریف لا کر ارشاد فرمایا تمہارے رب نے مجھے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والے اور میری امت کے لیے اپنے پاس محفوظ شدہ حق کے درمیان اختیار دیا ہے۔ اس پر آپ کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ کا رب اسے چھپا کر رکھے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجرہ مبارک میں داخل ہو گئے، پھر فرمایا اللہ اکبر، یعنی کہتے ہوئے تشریف لائے، فرمایا میرے رب عز و جل نے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کا جنت میں داخل جانے کا اضافہ فرما دیا ہے، یعنی کہ وہ جو ہر 70,000 ہے اس میں ہر 1000 کے ساتھ 70,000 جائے گا۔ تو دیکھیے حضور علیہ السلام کتنے شفیع ہیں، کتنا رب حضور سے پیار کرتا ہے، کتنی حضور سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب ہم اول آخر عمل کے درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو پھر ضائع نہیں فرماتا، اپنی بارگاہ میں اس ذکر کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو جب کسی بندے کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ کو اس کو قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ پڑھنے والے کے بارے میں حضور نے فرمایا، میری حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے براوی ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو شفاعت کے بارے میں کیا فرمایا، یعنی کہ حضور سے سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، مجھے یقین تھا کہ میری امت میں تم ہی سب سے پہلے مجھ سے اس بارے میں سوال کرو گے، کیونکہ میں علم کے حصول پر تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم بہت زیادہ علم حاصل کرنے والے ہو، علم کے معاملے میں حریص ہو۔ اور حضور نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پر اپنی امتیوں کو جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک دوسرے کو دھکیلتے وقت مجھے اپنی شفاعت کے پورا کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ پریشان نہیں کرے گی، یعنی کہ میں سب سے بڑھ کر اپنے امتیوں کا شفیع ہوں گا، سفارش کرنے والا ہوں گا۔ جو بھی اخلاص کے ساتھ اس کلمہ طیبہ کو پڑھنے والا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دے گا، اور مجھے فرمائے گا کہ آپ اس کی سفارش کر دیں اور میں اس کی سفارش کروں گا تو اللہ ہر اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ اس لیے دوستو یہ وہ موقع ہے، یہ وہ لمحات ہیں، آج کا دن ہی ہے نا جس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے اندر سوار فرمایا اس کے اندر سوار ہو جاؤ اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کشتی کے اندر سوار کر لو۔ جب انہوں نے کشتی کے اندر سوار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کشتی کو محفوظ فرماتے ہوئے جودی پہاڑ کی طرف پھیرا، اور یہاں تک کہ پھر وہ کشتی جودی پہاڑ کی طرف گئی اور جودی پہاڑ پر جا کر رکی۔ یہ ایک مکمل واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بھی جب کشتی میں سوار ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا تھا، تو وہ بھی رجب کا مہینہ تھا اور رجب کی آج 4 تاریخ تھی۔ اس لیے دوستو آج کے دن اگر آپ اسی طرح اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو حفاظت کا پروانہ مل جاتا ہے۔
اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ہیں وہ کئی ایسی چیزیں بھی تھی، جانور بھی تھے جو آپ کے بیڑے میں سوار ہوئے، جو سوار ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرما لیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج آپ حضور علیہ السلام کے بیڑے پر سوار ہو جائیں، حضور کی سیرت طیبہ کو اپنا لیں، آج حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والا پہلا اور آخری حیوان کون تھا؟ بعض روایاتوں میں استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سب سے پہلے سوار ہونے والا جانور طوطی یا چونٹی تھی، اور آخری جانور گدھا تھا، اور ابلیس بھی گدھے کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا۔ اس قسم کی بعض روایات کو ان کی سند کے بارے میں تحقیق کو بغیر ذیل کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ جو ہے یہ ایک تاریخی باتیں ہوتی ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو نہیں آگے چل کر میں صرف عمل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، ان کی طرف وضاحت اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ صرف ایک دوست نے سوال کیا تھا تو میں نے اشارتاً آپ کو بتا دیا ہے، تو اس لیے اب دوستو آپ نے اس کے بعد استغفار کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ پہلا ہم نے افضل ذکر بھی کر لیا، اس کے بعد ہم نے جو بہترین دعا ہے ہم نے اس کو بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو محبوب صورت ہے، جو لاڈلی صورت ہے، ہم نے اس کی طرف بھی آنا ہے۔ اسی طرح جب آپ عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کی برکتوں سے کبھی بھی محروم نہیں رہیں گے۔ آپ نے خاص کر آج کے دن رزق کی طلب کرنی ہے، اپنی خواہشات اپنی حاجات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ بندہ حرام چیز کا سوال نہ کرے، جس بھی حلال اور جائز چیز کا سوال کرے گا آج یہ وظیفہ پڑھتے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے اس کو عطا فرما دے گا۔ اس لیے اس عمل کے ساتھ کئی واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں استغفار کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے اللہ ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دیتا ہے، ہمارے دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے، اور استغفار کے بارے میں ہے کہ اس کی کثرت انسان کو پریشانیوں کو دور کرتی ہے، رزق میں بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار کا فرمان برکت ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اسے غمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار ایک ایسی بہترین نیکی اور عبادت بھی ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنے نامہ اعمال کو مضبوط کرتے ہیں اور جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیے دنیا میں بھی اس عمل کا ہزاروں لاکھوں فائدے ہیں، آخرت میں بھی اس عمل کے لاکھوں کروڑوں فائدے ہیں، پھر بھی اگر کوئی شخص آج نہ کر سکا تو میں سمجھتا ہوں وہ شخص کتنا ہی اس کا کتنا سست انسان ہے کہ جو یہ دن پائے بھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی حاجتیں نہ پوری کروا سکے۔ دیکھیں استغفار ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے انسان کے دل کی وجود کی پورے جسم کی صفائی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ اور جب اس طرح یہ دو تسبیحات پڑھنے کے بعد وہ بندہ تیسری تسبیح کی طرف آتا ہے، اللہ کی لاڈلی اور محبوب صورت کی طرف آتا ہے، تو پھر بھلا کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک تو اس کے گناہ بخش دیے گئے ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پر پھر اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کا وہ ذکر کرتا ہے تو اللہ پھر اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے استغفار کون سا پڑھنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم صرف وہ مختصر سے استغفار پڑھیں گے، یعنی کلمہ طیبہ کے بعد وہ مختصر سے استغفار پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد ہم درود پاک پڑھیں گے، درود پاک پڑھنے کے بعد پھر الگ سے درود پاک پڑھنا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ورنہ آپ ہو سکتا ہے اس اتنے بڑے عمل سے محروم نہ رہ جائیں، کیونکہ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر دوبارہ موقع ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے نا وہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طرح آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے اور 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ پورے 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی جو محبوب بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، انہوں نے بھی اس سورہ مبارکہ کو اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح کو بہت زیادہ ورد کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تذکرہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ مبارک لاڈلی صورت آپ نے اس کے بعد پڑھنی۔ اب یہ تسبیح آپ نے 100 مرتبہ پوری پڑھنی ہے، اس میں تعداد کی کمی پیشی نہیں کرنی، یہ بات آپ نے بس ذہن میں رکھنی ہے۔ اسی طرح آپ اس عمل کو کرتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب اللہ کی لاڈلی صورت کون سی ہے؟ اس کی ایک آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، صرف
ایک آیت مبارکہ، میں اس کا آگے چل کر تذکرہ کر دیتا ہوں، وہ آپ نے بالکل آخر میں پڑھنی ہے، لیکن یہ دو چیزیں پڑھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی جو محبوب صورت ہے اس صورت کو کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ سب کو یاد ہو جائے اور بار بار آپ کو اس کے بارے میں پریشانی لاحق نہ ہو۔ دیکھیں ویسے تو اللہ تعالیٰ کا سارا کلام ہی بڑا محبوب کلام ہے۔ اب جو شخص بھی غربت کا مارا ہوا ہے، تنگ دستی کا مارا ہوا ہے، جو شخص بھی پریشانیوں کا مارا ہوا ہے، جو شخص بھی غربت کا مارا ہوا ہے، تنگ دستی، جس کے گھر میں بالکل کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں، جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے، بس اس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے تمام راستے ہموار کر دے گا۔ اب آپ نے قرآن مجید کے دیکھیں تلاوت شوق آپ کے اندر پیدا ہو جائے، آج کے بعد اپنے دل کے ساتھ ہی یہ وعدہ کر لیں کہ یا اللہ میں آج تیری بارگاہ میں بیٹھ کر یہ اللہ کی محبوب صورت پڑھنے سے پہلے، یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی صورت کی آیت مبارکہ پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کر لیں، یعنی آپ نے پہلے کلمہ طیبہ آپ کو ورد کیا، پھر آپ نے استغفار پڑھا، پھر اول آخر جیسے میں نے کہا درود پاک آپ نے پڑھا، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ وعدہ کرنا ہے یا اللہ جیسے تیرا وعدہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ صدق کے دل سے پڑھتا ہے، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، تو اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ باری تعالیٰ تو اپنی ان کلمات کی برکت سے، اپنی شان کی برکت سے، اس کلمہ توحید کی برکت سے، استغفار کی برکت سے تو میری بخشش فرما دی۔ میں تیرے ساتھ آج اس بات وعدہ کرتا ہوں یا اللہ نہ میں حرام رزق کے پاس جاؤں گا، نہ قریب جاؤں گا، نہ کھاؤں گا، نہ بچوں کو کھلاؤں گا، نہ کمانے کی کوشش کروں گا، اور تو اپنی بارگاہ سے مجھے رزق حلال کی وسعت عطا فرما دے اور مجھے کبھی زندگی میں زمانے بھر میں کسی کا محتاج نہ کر۔ یہ دعا آپ نے کرنی، یہ الفاظ آپ نے کہنے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرنا ہے۔ بس یہ وعدہ کرنے کے بعد آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کی یہ محبوب اور لاڈلی صورت پڑھنی ہے۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ روزانہ یہ اپنے دل کے ساتھ عہد کر لیں کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، ذکر و اذکار کی پابندی کریں گے، قرآن مجید کی چاہے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کیوں نہ کریں، ہم روزانہ کرنے کا معمول بنائیں گے۔ یہ آج عہد کر لیں، پھر اگر آپ کو رزق نہ ملے، عزت نہ ملے، شہرت نہ ملے، کامیابی نہ ملے تو آ کر میرا گریبان پکڑ لینا، اس سے بڑا دعویٰ تو کوئی بندہ نہیں کرے گا۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ عمل ایسا ہے کہ جو کبھی خطا نہیں ہوتا، اور ہماری آج کے دن انشاءاللہ ایک خصوصی دعا ہوگی، کیونکہ آج 4 بزرگوں کا بھی دن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف ایک ایک بزرگ کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ جو بندہ بھی آج 7 رنگ کی مٹھائی پر جو عمل کر کے وہ دعا پڑھ کے، خاص دعا، اس کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے نیکسٹ ویڈیو میں وہ انشاءاللہ مکمل تفصیل بتا دوں گا، وہ میں ہر سال عمل کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہماری خصوصی دعا بھی ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ ضرور کرے انشاءاللہ۔ جو بھی دعا میں شامل ہوگا اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، اور وہ بندہ انشاءاللہ پورا سال رزق کی پریشانیوں سے بھی بچا رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو مکمل دیکھ کر اس پر عمل بھی اس طرح کیجئے گا، انشاءاللہ کبھی پھر زندگی میں رسوا نہیں ہوں گے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، تو ہماری آج مائیں بہنیں خواتین کو بھی چاہیے نا کہ جب وہ قرآن مجید، جب وہ کھانا بنا رہی ہوں، کچھ کر رہی ہوں، تو وہ قرآن کی تلاوت کریں، یہ آیت مبارکہ کو یاد کر لیں، اس کو وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتی رہیں۔ یہ بالکل آسان سی ہے، پھر اس کی تاثیر دیکھنا کس قدر آپ کو ملتی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کی محبوب اور لاڈلی صورت ہے وہ صورت کون سی ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ کو میں نے پہلے کئی مرتبہ آپ دوستوں کو بتایا بھی ہوا ہے، تو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی کتنی اللہ تعالیٰ کی محبوب اور مبارک صورت ہے، کیونکہ اس صورت کے پڑھنے سے انسان کو وہ سب کچھ ملتا ہے جس کی انسان تمنا اور آرزو کرتا ہے۔ قرآن مجید کی کہتے ہیں کہ یہ 30 آیات والی صورت ہے، لیکن آپ نے 30 آیات کو نہیں پڑھنا، آپ نے صرف ایک آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد بھی بالکل مختصر سی ہے، 10 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ 10 بار آپ جب اس کو پڑھیں گے، میں آپ کو یاد بھی کرواتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں کہ ہم کیسے یاد کریں گے، بالکل 2-4 لفظ ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں یہ جو صورت ہے یہ اپنے تلاوت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرے گی اور اسے جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل کرا دے گی، یعنی اس بندے کی بخشش کروائے گی۔ اور پھر قرآن مجید میں یہ وہ صورت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مجادلہ کرتی ہے اپنے پڑھنے والے کے لیے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرتی ہے پیار سے، باری تعالیٰ تو اس کو بخش دے، جیسے چھوٹے بچے نہیں ضد
کرتے ہیں اس طرح یہ ضد کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی محبوب صورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی محبوب صورت ہے، اور پھر اسی طرح فکر و فاقہ غربت کی دوری کا سبب ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری بشارتیں موجود ہیں۔ لوگوں کے پاس بھی یہ شخص محبوب ہوگا، اللہ کا بھی محبوب ہوگا، لوگوں کے پاس بھی یہ محبوب ہوگا، دنیا میں کوئی پریشانی آفت میں مبتلا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو فکر و غربت اور افاقہ سے نجات عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن یہ شخص انشاءاللہ نیک لوگوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے دوستو اس کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیا تو انشاءاللہ آپ کبھی زندگی میں کسی بھی چیز سے محروم نہیں رہیں گے۔ دیکھیں یہ قرآن یہ قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، دنیا میں بھی کام میں آتا ہے۔ کہتے ہیں اس کو بندہ جس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے، جس ارادے کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ اس بندے کے ساتھ فرماتے ہیں۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ اگر آپ کو اس کو رزق کی نیت سے پڑھیں تو رزق ملتا ہے، دولت کی نیت سے پڑھیں تو دولت ملتی ہے، شفا کی نیت سے بیمار کے اوپر پڑھیں تو شفا مل جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ وہ شروع والی نیت کر کے اس کو پڑھیں تو دیکھیں پھر آپ کو کتنے انعامات ملتے ہیں اور کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل آپ کے اوپر برستا ہے۔ تو اب آپ نے اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں قرآن مجید کی یہ جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے محبوب صورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی لاڈلی صورت ہے، اس کی آپ نے آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے جو آیت نمبر 7 ہے۔ آیت نمبر 7 ہے، اس کو پڑھنا آپ نے 10 بار ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اسی ترتیب کے مطابق۔ جب درود پاک پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ایک اور مختصر سا ذکر ہے جس کو آپ نے کرنے کے بعد دعا کریں گے۔ ٹوٹل 4 چیزیں ہوں گی اور آج کے دن یہ 4 کام جس نے کر لیے وہ بندہ کبھی زندگی میں محروم نہیں ہوگا، برکتوں سے، رحمتوں سے، اللہ کے فضل سے۔ اب جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے برکتیں، رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور یہ کام کر لے۔ اب آپ نے یہ صورت جو ہے نا جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ صورت کون سی ہے؟ یہ صورت ملک ہے جو قرآن مجید کے 29ویں سپارے کی پہلی صورت ہے۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر کو پڑھنا ہے اذا الکفیہ۔ میں آپ کو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ سب دوست اس سورہ مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں تاکہ آپ کو اس کا مکمل فائدہ حاصل ہو سکے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سالم خزنۃ ولم یاتکم نذیر۔ تو یہ صورت ہے وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ اب یہ جو اس کی مختلف آیات ہیں اس میں سے آپ نے کون سی آیت مبارکہ پڑھنی ہے میں آپ کو یاد کروا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب لوگ اس کو یاد بھی کر لیں۔ اور یہ آیت مبارکہ ہے اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما فیہا فوج وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ اس میں کون سی پڑھیں؟ فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر۔ میں اس سورہ مبارکہ کی مختصر سی تلاوت کی ہے، اب یعنی کہ اس کی چند ایک آیات پڑھی ہیں درمیان سے۔ آپ نے ان آیات کو مکمل نہیں پڑھنا، صرف آپ نے اس میں سے یہ الفاظ پڑھنے ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کو صرف اور صرف آپ نے اتنی سی تعداد میں پڑھنا ہے جتنی تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب ذرا سن لیجئے گا، آپ نے صرف یہ الفاظ یاد کرنے ہیں۔ اب کچھ حرف میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیے، اس کے آگے اور پیچھے والے آپ نے آیت نمبر 7 کو قرآن مجید کھولنا ہے اور کھول کر آیت نمبر 7 کو نکالنا ہے۔ اس کو 10 بار پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ خاص دعا جو ماہ رجب کی ہے اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اور جو بھی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں، اس کی عزت میں، اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے دوستو اس دعا کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پھر کیسے برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اس دعا کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اولا 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا یہ ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس کو آپ نے اس طرح 3 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، الگ سے آپ پڑھنا چاہیں عمل کو کرنے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ دعا اس وظیفے کے ساتھ ضرور پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کس قدر آپ کو